حضرات محترم، ذی الحجہ کے مہینے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور ذی الحجہ کے ان شروع ایام کا روزے کے بارے میں بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے 1 سال کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور 9 ذی الحجہ جو ہے، یعنی کہ عرفے کا دن جو ہے، اس عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا تنہا ایک روزہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 سال آگے کی گناہ اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان دنوں کے اندر نیکی کا کام کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نیک اعمال کا اہتمام کریں اور روزے کو رکھیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اب ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارا روزہ ہے یا نہیں، کہ اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو ہم اس کو ملامت کریں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ فرض کے ساتھ میں ہے کہ فرض آپ پوچھیں گے، فرض کے اوپر ملامت کریں گے۔ اس بات کے اوپر کسی سے ہمیں پوچھنے کا اختیار نہیں ہے اور نہ کسی کو ملامت کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ روزے رکھنے کے تعلق سے ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات تشریق واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ تنہا نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ میں پڑھے۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یہ ٹوٹل 23 نمازیں ہیں جن میں تکبیرات تشریق واجب ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر اس کو بندہ چھوڑے جان بوجھ کر تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ ذی الحجہ کے اندر کرنے والے اعمال ہیں، روزے رکھے جائیں اور تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔